جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے، سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم۔ اس بار مدینہ منورہ میں نے رمضان شریف گزارا، عید بھی وہیں کی سرکار کے قدموں میں۔ آپ یقین کریں اس نعت کے ان چند اشعار نے مجھے وہ ذوق دیا کہ بیان سے باہر۔ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا تھا اور یہ شعر بہت پڑھتا تھا کہ ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کر، خلت زر بنے پشتاروں کے، پشتارے کمر پہ جو اٹھایا جاتا ہے، گٹھڑی، چور چوری کرتا، سامان سمیٹتا، گٹھڑی بناتا اور لے کے چلا جاتا۔ ہم بھی تو چور ہی ہیں نا، ہر چیز میں چوری کی ہم نے، حضور کے فرمانوں کو پسے پش ڈالا، چوریاں ہی کرتے رہے۔ لیکن چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ آقا اگر آپ کرم فرمائیں تو یہ پشتارے ہمارے جو گٹھڑی بڑی ہوئی ہے گناہوں بھری، اگر آپ کرم فرما دیں تو یہ گٹھڑیاں گناہوں کی نیکیوں سے بدل جائیں اور یہ خلت زر ہو جائیں۔ ہائے ہائے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، 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 طور بے طور ہیں بیماروں کے، طور بے طور ہیں بیماروں کے، طور بے طور ہیں بیماروں کے، ذرے جھڑ کر تیری۔ اور پھر حضور کا کرم یاد آتا، حضور کی رحمت کی باتیں یاد آتی، وہ فرمان یاد آتا، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، اور محبوب کا وہ فرمان یاد آتا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے۔ جب یہ فرمان یاد آتا ڈھارس بن جاتی۔ امام نے کہا یہ محاورہ ہے چشم تبسم رکھنا، چشم تبسم محاورہ ہے، خوش ہو جاؤ، غم نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ امام کہتے ہیں کہ مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، پھول بن جاتے ہیں انگاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری۔ اور یہ شعر پڑھتا ہوں میں، اس کی بات آپ کو چھوڑتا ہوں پہلے کہ دیکھتا ہوں آپ کتنا سمجھتے ہیں شعر، یعنی کہ میں کہتا ہوں کمال کا شعر لکھا تھا، کمال کا، بڑے سے بڑا کوئی شاعر آ جائے، مذاق نہیں کر رہا ہوں، کمال کا شعر ہے۔ امام کہتے ہیں کہ تیرے ابرو کے تصدق پیارے، 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 بند کرے ہیں
گرفتاروں کے بند کرے ہیں، گرفتاروں کے بند کرے ہیں، گرفتاروں کے۔ اگر یہ سمجھ جاؤ گے نا تو پھر کہو گے سبحان اللہ۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے یا عاشق ہونا ضروری ہے یا عاشقوں کی صحبت ضروری ہے، ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے جو ابرو مبارک تھے وہ کمان کی طرح، آدھا گول ہوتا نا کمان، اور دو کمانیں مل کے کیا بنتا ہے؟ دائرہ، کرہ۔ کیا بنتا ہے؟ کرہ، دائرہ۔ ہتھ کڑی کو بھی کرہ کہتے ہیں۔ ہتھ کڑی بھی یوں ہوتی ہیں، پھری ہوتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے، اس پہ بندہ قید ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں اس کو کرے ڈال دو، اس کو کرے پہنا دو، ہتھ کڑی۔ اب چشم تصور سے دیکھو، محبوب کی زیارت ہو رہی ہوگی اور اعلیٰ حضرت حضور کے پیارے پیارے مبارک ابروؤں کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور حضور نے مسکرا کے دیکھا ہوگا، اے ہائے ہائے، تو پھر کیا اٹھیں گے کہ تیرے ابرو کے تصدق پیارے، تیرے ابرو کے تصدق پیارے، بند کرے ہیں گرفتاروں کے، بند کرے ہیں گرفتاروں کے، ہم تو اسیر ہو گئے، بند کرے گئے گرفتاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ، اب صحابہ کے اندر بھی فضیلت والے ہیں۔ سب صحابہ میں اصحاب بدر کو جو فضیلت ہے وہ آپ کو معلوم ہے، پھر ان میں عشر مبشرہ جو ہیں ان کو معلوم ہے، پھر ان میں سے جو 4 ہیں ان کو بھی پتا ہے، پھر ان میں جو 3 ہیں، پھر 2 ہیں، پھر 1 ہیں۔ فضیلت کے احساس ہے، فضیلت ہے۔ ویسے تو ہر حضور کا ہر یار سبحان اللہ، ہر صحابی سبحان اللہ۔ امام کہتے ہیں کہ جان و دل تیرے قدم پروارے، جان و دل تیرے قدم پروارے، کیا نصیبیں گئے تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں گئے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں۔ اب ان سب میں سے جو 4 ہیں نا، 4 ان کی بات ہو رہی ہے۔ امام کہتے ہیں سنو، صدق و عدل و کرم و حکمت میں، صدق و عدل و کرم و حکمت میں، صدق و عدل و کرم و حکمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے، 4 سو شہرے ہیں، 4 سو شہرے ہیں چاروں۔ صدیق کی سخت، صدیق کی صداقت زندہ باد، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، حیدر کی شجاعت، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے، 4 سو شہرے ہیں، 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ مولا کائنات کی شان سبحان اللہ، کیا شان ہے مولا علی کی شان سبحان اللہ۔ امام نے ان کے لیے بالخصوص شعر لکھا، بالخصوص، کہ جب مولا علی میدان میں اترتے، جب جنگ کے میدان میں اترتے تو دشمنوں کا پتا پانی ہو جاتا، کون ٹھہرتا مولا علی کے آگے؟
ہے امام کا شعر سنو، ایسی منقبت لکھ کے دکھاؤ کہ بہرے تسلیم علی میدان میں، بہرے تسلیم علی میدان میں، بہرے تسلیم علی میدان میں، بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں، تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں، تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں۔ تلوار کو دیکھا، تلوار یوں ہوتی ہے جھکی ہوئی ہیں؟ امام کہتے ہیں یہ کیوں جھکی ہوئی ہے؟ بہرے تسلیم علی میدان میں، بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں، تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں۔ مقطع سنو، مقطع سنو گے، لیکن ایسے نہیں، مقطع سننے کا حق ادا کرنا ہے۔ ہاں سنو، مقطع بھی ایسا ہے۔ ہمارے آقا کیسے آقا، کتنے سخی آقا، اللہ اکبر۔ ہمارے آقا اتنے کریم آقا، اتنے سخی آقا کہ خود آقا ہیں اور ہمیں آقا دے رہے ہیں۔ ہمارے آقا نے ہمیں آقا دیے۔ امام جھوم اٹھے اور کہنے لگے کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ سننے والوں بنو، انشاءاللہ سننے والا بنو، پھر کلام مشکل نہیں لگے گا۔ دیکھو پڑھنے والے بھی تو ہیں نا الحمدللہ، جو ایسی جگہ پر آ کے سناتے ہیں جہاں اردو نہیں آتی، جہاں لوگوں کو اردو نہ آتی ہو، وہاں آ کر ایسے کلام سنائیں اور لوگ سنیں۔ یہ ہے فیض رضا۔ اور فیض رضا کس کو بولتے ہیں؟ فیض کس کو بولتے ہیں؟ کوئی پلیٹ میں رکھ کے دکھاؤں؟ یہ فیض رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کلام حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو پھر لوگ خود بخود سنتے ہیں۔ آئیے اسی طرح مل کر ذوق کے ساتھ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آقا نے ایک حدیث ہے، اس میں فرمایا آقا نے میرے 5 نام ہیں، محمد ہوں، احمد ہوں، ماحی ہوں، حاشر ہوں، عاقب ہوں۔ یہ حاشر کا مطلب کیا؟ قیامت کے دن ساری مخلوق میرے قدموں پہ آئے گی، ساری مخلوق، ساری مخلوق۔ ایک صحابی سے حضور نے یہ فرمایا تھا، کس طرح فرمایا تھا یہ کبھی بعد میں، جس طرح سینے پہ ہاتھ مارا تھا اور پھر یہ بات کی قریب آ کر، تجھے بات نہ بتاؤں؟ پہلے سینے پہ مارا، جب محبت سے دل بھر گیا
پھر بولا، ایسے نہیں فرمایا، پہلے محبت سے بھر گیا، سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا سن، قیامت کے دن ساری مخلوق میرے قدموں پہ آئے گی۔ حضور کون کون آئے گا؟ صدیق آئیں گے، فاروق آئیں گے، عثمان آئیں گے، علی آئیں گے، کون کون آئے گا؟ ساری مخلوق، انبیاء آئیں گے، ساری مخلوق، رسول آئیں گے، ساری مخلوق۔ کون؟ اولو العزم۔ اولو العزم میں سب سے اعلیٰ کون؟ امام آقا فرماتے حتی ابراہیم، ابراہیم بھی میرے قدموں میں آئیں گے۔ آئے ہائے ہائے، اعلیٰ حضرت نے یوں تو نہیں کہا نا کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ یہ جو کا لفظ لگا کر امام نے کلام کر لیکن کمال کر دیا، جو ملا، جس کو ملا، جو ملا، بڑی فصاحت کے ساتھ۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، دارالعلوم قادریہ غریب نواز، حضور حضرت سید محمد علی الدین اصدق مصباحی صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، اور یہ اسی طرح دین کا کام کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کے کام کے لیے انہیں بہت زیادہ طاقت اور عافیت نصیب فرمائے۔ امام کا کلام ہے، ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں نے کلام پڑھ دیا تھا، کل میں پھر سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ کلام اعلیٰ حضرت کا کہ لا رب العرش جس کو جو ملا، جب ملا، جتنا ملا، جہاں ملا، جیسے ملا۔ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں نعمت۔ آپ کو بتاؤں میں ابھی گیا تھا آسٹریلیا، یہاں سے آنے سے کچھ 2 ہفتے پہلے، 2 ویکس اگو۔ جب میں وہاں پہنچا، جب میں نے وہاں یہ کلام پڑھا، آئے ہائے کیا بتاؤں، یہ کلام کوئی کلام تھا یا میزائل تھا؟ وہاں کے وہابیوں کی ماں مر گئی واللہ۔ انہوں نے کہا یار نعت خواں تو بہت اچھے ہیں، بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، لیکن یہ کلام نہ پڑھو یار، واللہ بولا یہ نہیں پڑھو، سب سے اولا والا پڑھو، یہ نہیں پڑھو۔ میں اب تو پڑھوں گا، اب تو پڑھوں گا، تو جلتا ہے تو مجھے تو جلانے میں مزہ آتا ہے۔ وہی کل والی بات نا، 500 سال تک سجدے میں رہے، دشمن جل رہا ہے نا، اور لمبا کرو۔ یقین کرو کہ وہاں کے لوگ بڑے مطلب کہ عجیب ان کی حالت ہو گئی تھی یہ کلام سن کر۔ میں تو اکثر کہتا ہوں یہ کلام جو ہے نا وہ سنیت کی کسوٹی ہے، اس کو پیش کر کے سمجھ پڑتی ہے کتنے پانی میں ہو۔ حضور کے دوستوں سے دوستی، حضور کے غلاموں سے دوستی، حضور کے دشمنوں سے دشمنی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند
اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے او گندے نجدی، دیکھ لے او گندے نجدی، دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو۔ کبھی کبھی موڈ میں ہوتا ہوں نا، میں پاؤں بھی چلاتا ہوں ساتھ میں، ہائے ہائے ایسے دور دور۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ الحمدللہ یہ ہم جو کرتے ہیں نا، یہ ہمیں گٹی میں پلائی گئی ہے، ہم ٹی ٹی ایس ہیں، پی پی ایس نہیں ہیں، الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا ظالم و محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجئے، وہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ کیا کیجئے؟ لعنت کیجئے۔ یہ دشمنی ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، ادھر بھی یہاں یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے تو نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کیوں پڑھتے ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم کیوں پڑھتے ہو؟ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کیا ہے؟ اگر سب ٹھیک ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ ایک ہی سیدھا ہے اور ایک ہی سچا ہے، اور وہ ہے اہل سنت والجماعت۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب او وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، بولو ہم رسول، بولو ہم جنت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ میں نے وہ حدیث پاک میں نے سنائی تھی نا آپ کو، حتی ابراہیم، حتی ابراہیم، یہ ابراہیم کہہ کر حضور نے ساری بات کر دی، ساروں کی بات کر دی۔ حتی ابراہیم یاد آیا پھر آپ کو؟ میں حدیث سنائی تھی میں نے، اب اس کو یاد رکھو اور یہ شعر سنو کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ماؤ شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے یہ لوگ اتنی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو کچھ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ زمین پھٹتی کیوں نہیں؟ یہ غرق کیوں نہیں ہوتے؟ یہ خیال آتا ہے نا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، اتنی بکواسیں کرتے ہیں یہ؟ جب یہ خیال آتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا شعر یہ یاد آتا ہے، جب شعر یاد آتا ہے تو پھر سکون ملتا ہے۔ وہ شعر کون سا ہے؟ سنو کہ نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں بھی کافر و مرتد پہ ہے رحمت رسول اللہ کی، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ۔ کریم آقا، حلیم آقا، رنج آدھا کا رضا، چارہ ہی کیا ہے کہ انہیں آپ گستاخ رکھے،
حلم و شکوہ یہ دوست ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی حشر میں کھل جائے گی آج دنیا میں حضور جس پہ مہربانی فرمائیں اپنی طاقت کے جلوے دکھائیں لیکن قیامت کا دن ہوگا محبوب کی طاقت کھل کے سامنے آئے گی کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا کوئی حضور کو ادھر بلا رہا کوئی حضور کو ادھر بلا رہا کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر یہ ادھر 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 کوئی گلی گلی میں نہیں ایسا نہیں کہ اس گلی میں ادھر تو اس گلی میں ادھر ادھر میزان تو ادھر پل تو ادھر کوثر نہیں سینکڑوں سال کی مسافت اللہ اکبر کوئی حضور کو میزان پہ پکار رہا کوئی حضور کو پل صراط پہ پکار رہا کوئی حضور کو حوض کوثر پہ پکار رہا قربان جاؤں حضور ادھر بھی حضور ادھر بھی حضور ادھر بھی ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی ہے رضا اچھے رضا سچے رضا پیارے رضا رضا مرشد رضا سوہنے رضا احمد رضا میرے رضا اے رضا خود صاحب قرآن مداغ حضور اے رضا خود صاحب قرآن مداغ حضور تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی ایک میں ہی نہیں ان پر ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے محبوب ہاں جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے
کل پل سے غمیں جس نے خود پار لگانا گئے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ کل پل سے غمیں جس نے خود پار لگانا گئے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا، ہاں زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ ایک میگی نہیں ان پر قربان، آؤ در زغرا پر ہے لائے ہوئے دامن۔ اہل دل کہتے ہیں، اہل دل کہتے ہیں جب حضور کی بارگاہ میں کوئی چیز چاہیے، کوئی مانگنا ہو، کوئی چیز چاہیے، تو لاڈلی فاطمہ زہرا کا صدقہ وسیلہ پیش کرو، وہ پھر رد نہیں ہوتی واللہ۔ آؤ در زغرا پر ہے لائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی او لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ گے، تمہارے ہی ٹکڑوں سے میرا گزارا، آقا تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے۔ آؤ در زغرا پر ہے لائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی او لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اور عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر، عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے۔ اور محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ز حب جام تو مستم، بزنجیریں تو دل بستم،
نمی گویم کہ من ہستم سخندہ یا رسول اللہ چھپا سوئے شفاعت را کشائی پر گناہگارا مکن محروم جامی را درا یا رسول اللہ محروم کرم اس کو رکھنا نہ سرے محشر جیسا ہے نصیرہ سائل تو پرانا ہے ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے بولو منور میری آنکھوں کو میرے اسٹیج پر نوجوان بڑے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اے نوجوانوں پڑھو اب تو ہم بڈھے ہو گئے اب آپ جوان ہو آپ پڑھو محبت سے پڑھو مل کے منور میری آنکھوں کو میرے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ جہاں پانی عطا کر دے وہ بھری جنت ہبا کر دے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے او نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار کل ہے عطا کر دے نبی مختار نبی مختار جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو سرا کر دے زمین کو آسماں کر دے سوریا کو فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے نبی مختار ہاں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے نبی سے جوگے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے نبی سے جوگے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے پدر مادر
برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتارے بلا کر دے، بلاؤں کو میری جو خود گرفتارے بلا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لڑے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لڑے انوار بنائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، ستارے بھی ہمارے پاس، ناؤ بھی ہمارے پاس، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، اور ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک دکھا، ہائے ہائے مانگنے والے بھی کیسے کیسے مانگتے ہیں، مانگنے والے کو معلوم ہے کہ میرے دادا نے مانگی تھی جھلک، مانگی تھی جھلک تو کیا ملا، لاہو مخت مخطط برد یمن من بھاوہ دی جھلک دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ میٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں، مانگی تھی جھلک ملا کیا، قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے گئے، ترے بے بہا دیے گئے، جھلک مانگی کیا ملا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا، اے گنبد خضرا کے مکی، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور
دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ عشق بھی کیا عشق ہے، عشق کے رنگ ہی نرالے، کوئی آنے والا کیسے آتا ہے، کوئی آنے والا کیسے آتا ہے، عشق کے رنگ ہی نرالے۔ کوئی آتا ہے تو بس بیٹھا ہی رہتا ہے، کوئی آتا ہے تو بس مواجہ شریف پر کھڑا ہی رہتا ہے، کوئی آتا ہے تو جاتا ہی نہیں، آ کر بھی بار کھڑا ہوتا ہے۔ کیا عشق ہے؟ وہ عاشق لوگ کہتے ہیں کہ شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ عاشق ہی جب جاتے نا دنیا سے تو ان کا جاننا بھی بڑا نرالا ہوتا ہے، بڑا شان والا ہوتا ہے، جس کے لیے امام نے دعا کی، ہمارے لیے تمام سنیوں کے لیے دعا کی کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، بلکہ عرش پر دھومے مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم بچھے وہ طیب و طاہر گیا۔ جب کوئی عاشق جاتا ہے، قبر میں پہنچتا ہے تو پھر سوالات ہوتے ہیں، جوابات بھی دے دیتا ہے، پھر وہ سو جاتا ہے دلہن کی طرح، دلہن کی طرح سو جاتا ہے۔ اب وہ سویا ہوا عاشق کیا کہہ رہا ہے کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ارے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ خدائے پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، خدائے پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا۔ محبوب تو محبوب ہے، محبوب کون ہوتا ہے، محبوب کسے کہتے ہیں؟ سنو سنو، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا۔ بول محبوب کس کو بھیجو جنت، پیارے تو لب ہلا، تو جس کے لیے لب ہلائے گا وہ جنت میں جائے گا، بول اس کو بھیجوں، اس کو بھیجوں، اس کو بھیجوں، جس کے بارے میں تو بول وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بول محبوب بول، آج تو بولے گا۔ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو دیکھنے جائیں گے کیا ہوگا، ہمارے تو وانے نہیں آ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔
ادھر سے غوث پکاریں گے، ادھر سے خواجہ پکاریں گے، ادھر سے یہ ولی پکاریں گے، ادھر سے وہ ولی پکاریں گے، ادھر سے مرشد پکاریں گے، ادھر سے دادا مرشد پکاریں گے، یہاں سے آل حضرت پکاریں گے، کہاں ہو؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، آرے نہیں آ رہے۔ اور ان کا حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو، اور پھر ہم کہیں گے دیکھو آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر، غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے گئے۔ روایت میں آتا ہے، سنو ہمارے آقا کتنے کریم آقا، میدان محشر کا واقعہ چھڑ گیا اس لیے کہہ رہا ہوں۔ دیکھو حضور پر درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو درود پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ یہ درود تو وہ پڑھا جو آپ نے سنا، میں نے سنا، یہ تو کرامن کاتبین بھی سن رہے ہیں، وہ لکھ بھی لیا، لیکن کوئی ایسا درود بھی پڑھو نا کہ کوئی نہ سنے وہی سنے، آنکھیں بند کر کے دل میں یاد محبوب ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہیں، اور دل میں حضور کو یاد کر کے کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اے میرے بھائیو، محبوب تو وہ بھی سنتے ہیں جو فرشتے نہیں سنتے، اللہ اکبر، میں صحیح کہہ رہا ہوں، جو فرشتے نہ سن سکیں محبوب وہ سنتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے ایک شخص کو فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، راستے میں حضور روک لیں گے، آقا فرمائیں کہاں جا رہے ہو؟ عرض کریں گے حضور جہنم کا حکم ہو گیا، لے کے جا رہے ہیں۔ آقا فرمائیں گے میزان ہو گیا؟ میزان ہو گیا؟ عرض کریں گے حضور ہو گیا۔